آپ نے فرمایا جبرائیل جلدی کر میرے یوسف کے کول چلا ون حضرت یوسف علیہ السلام کو ون کیا کہ سنیا اللہ پاک کا حکم مینوں جانا تھی پریشان نہ تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللہ نے فرمایا اچھا یوسف علیہ السلام کی ذات وہی نازل فرما دی تھی اللہ فرمایا میرا یوسف اب تیرے پھرا تے کو خود نہ سچ کرے لیکن تیرے پھرا والے تے کو خود نہ لگتا ہے زیادتی کی تھی ظلم کی تھی لیکن بات ایسا تھی تو مصر کا بادشاہ سے مصر کا وزیر خوراک ہو سکنا پھرا فقیر بنا کے درد خراک نہ منگوانے کو اپنا رب نہ آکے یہ نہ کہ اللہ اللہ پھرا کو خود نہ سچ کونے کرتا چاہ کے جنگل کے اندر آئے بکری پکڑو نے ذبح کی تو نے یوسف علیہ السلام نے چولے دے بکری دا خون لانی تو نے خون دے نال چولے کو لت پت کر نے ساری دیوار جنگل کے اندر یہ جناب اللہ پروگرام پڑھتے رہ گئے کہ ہم ابے کو کیا جواب بن کے سنو جو قرآن سے رات کا ٹائم ہویا عشاء کا ویلا ہویا اپنے والد محترم دے کول جو گئے دھاڑی مار مار کے روندے بدیا دھاڑی مار مار قرآن سے دھاڑی مار مار کے اچھی آواز نہ روندے بدن وَجَاءُوا وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ رات کا سیما جس وقت اپنے والد محترم دے کول گئے یبکون روندے ودیاں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے دسو صحیح تسا کیوں روندے ودیاں رون دی وجہ تے دساؤ ہن بھرا یوسف علیہ السلام دے اپنے والد محترم کو جواب دے اذن ابا صحیح گنو مت رونے کے ہی گانو فرمایا قالوا یا ابانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مسلمانوں توجہ فرماؤ یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے والد محترم دے کون پہنچے آخر لگے ابا صحیح گلوں بدے رونے ہیں پھر یوسف کو کھن کے جنگل جننے پہنچی ہیں اساں پہرے دے کون لگے ہیں مال کول پھر ساڈے کول سامان اساں اپنے سامان دے کول وترکنا یوسف عند متاعنا اپنے مال دے کول بٹھا کے اساں پھر نے مقابلہ کیتے دوڑ لئی آپس میں اندر پھر دور چلے گیا ہے یوسف علیہ السلام سادے کو جدا ہو گئے اساں واقع جو ہے فاقا لہولید جنگل کا جانور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا بلکہ آخر وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین ابا سچی گال کھڑے کرنے لیکن تکو یقین نہیں آندا مسلمانوں توجہ فرماؤ اللہ کی قسم حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے نے کوئی یوسف کی کوئی نشانی دا دیو یوسف کی کوئی نشانی دا دیو پترا نے کیا کیا او کرتا جیلوں سے جھوٹا خون لا کے گیا بکری دا خون لا کے گیا بکری دے خون دے نال چولا جو بھرے آیا خون آلودہ او چولا چاہ کے حضرت یعقوب علیہ السلام دے سامنے پیش کی تو نے قرآن دے وجہ وعلى قميصه بدم كذب چولہ تو جھوٹا خون دے لئی ودیاں او چولہ چاہ کے کونے چاہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا او
میرے بیٹے میرے پتر دا چولا تے میں کو دیوا میرے لخت جگر دا میرا چولا تے دیوا حضرت یوسف علیہ السلام دا چولا مبارک کی دینے حضرت یوسف علیہ السلام دے چولے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے موڈا کو پکڑ کے کھڑا کیتے چولے دا اگلا پاسا بھی دکھے نے پچھلا پاسا لکھے نے سینہ لکھے نے گھیرا لکھے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دا اکھا مبارک نچوا سوا گئے فرمایا اللہ کہ او میرے پترو میں کو دسو تے صحیح او جنت دا جانور کتنا تنا تے سیانا ہا جے کو میرے یوسف دے کتے نال دا محبت ہے پر میرے یوسف نال محبت کہنا ہے کیسے بٹن کھولے ہوتے کہ میں جنگل دے درندے نے کتا لہایا ہوتی آرام دے نال سکون دے نال اللہ دی قسم حضرت یوسف علیہ السلام دے چولے کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے چاہ کے سنگیا خون دی خوشبو سنگی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کھا مبارک وچوں آنسو آ گئے فرمایا لگے او میرے بیٹے یہ خون وچوں بکری دے خون دی خوشبو آندی ہے پر میرے یوسف دے خون دی خوشبو نہیں آندی اللہ اللہ پترا کو ماریا نہیں ڈانٹا نہیں پترا کو جواب دیتا یوسف علیہ السلام دے پیامہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا جواب دیتا فرمایا قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون کئی دوست نے لکھے کہ جناب بندے ناچیز معتبر ادب سے گزار ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا واقعہ پر روشنی ڈالے عزیزان محترم خاتون جنت تمام جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کون بی بی ہے ان کا مقام اور شان کیا ہے کتنی غیرت مند بی بی آئی میں کتابوں اندر پڑھے مدینہ المنورہ بازار مدینہ المنورہ بازار جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نال خاتون جنت بھی نال کائنات کے تمام جنتی عورتوں کی سردار حضرت بی بی فاطمہ الزہرا ایک نقطہ پیش کرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے جنہیں کہیں مسلمان دے گھر دھی جب کوئے تو 70 رحمت گھر کے آگے کتنی رحمت وہ اپنے والدین واسطے گھر واسطے 70 رحمت گھر کے آگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جہاں واسطے سراپے رحمت سراپے رحمت اپنی امت واسطے رحمت اپنے واسطے رحمت دشمنوں واسطے رحمت بجنا واسطے رحمت حضور کا ساری کائنات واسطے رحمت پر حضور واسطے سیدات طیبہ رحمت کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنا گھی آندی ہے تو 70 رحمت گھن کے آندی ہے تو صاف ظاہر ہے جنا میرے پاک محبوب کی صاحبزادی خاتون جنت آئی تو ہوگی تو 70 رحمت گھن کے آئی نا اللہ اللہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور خاتون جنت سلام اللہ علیہا علی پاک دے کٹھے مدینے پاک کے اندر رات کا ٹائم مدینے پاک کی بازار کے چل رہے تھے ابو علی پاک کی جو خاتون جنت ہے خاتون جنت نے یہاں پہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کندھے مبارک کے ہاتھ رکھا فرمایا کہ میرے علی میرے سردار میرے سر پہ تاج حسن و حسین کے والد جی میرے پاک محبوب کی صاحبزادی ارشاد فرماؤ کیا حکم ہے فرمایا علی میرا دل چاہندے تسا میرے پیچھے چلو میں تمہارے اگو چل دیا تسا میرے پیچھے چلو میں تمہارے اگو چل دیا جہاں پہ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے خاتون جنت میں تسلیم کرے نا کہ تو امام الانبیاء کی صاحبزادی ہے تو خاتون جنت ہے تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن الرجال قوامون علی النساء تحت مرد ہاتھ میں عورت محکوم ہے میری شان جاتی ہے میں کے چلنے کا زیادہ مستحق
اور دنیا والوں جناب حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شان فرمایا اے میرا علی، اے میرا سر دا تاج، اے میرے حسن حسین دے والد، میں کو قسم خالق کائنات دی جے میرے ابے کو برحق نبی بنا کے دنیا دے بھیجے سونیا میں ای گلوں نہیں چاہتی پئی، ای گلوں نہیں تے فرمیندی کہ میں نبی دی صاحبزادیاں، میں خاتون جنت ہاں، میری شان زیادہ ہے، میں کو چلنا مانا جناب حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا علی میں غیرت مند نبی دی صاحبزادیاں، غیرت نبی دی گھر، غیرت مند علی دی گھر والیاں، غیرت مند حسن حسین دی والدہ ہاں۔ فرمایا علی تو اگو پیا چل دے، میں تیرے پیچھو پہ چل دیا، میں تیرے قدماں دے نشاناں دے قدم رکھے دیا میاں، تیرے قدماں دے نشان مٹدا ویندن، میں خاتون جنت دے قدماں دے نشان باقی ہے، خاتون جنت دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ فرمایا علی میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، میں ادھر پیا دیا، میں اگو چلنا، تساں میرے پیچھو چلو، میرے قدماں دے نشان نہ ہوتے، تساں اپنے قدم رکھے دیا تاکہ میرے قدماں دے نشان مٹ ونجن۔ علی پاک نے فرمایا ایدی وجہ کیا ہے؟ فرمایا علی میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے پیراں دے نشاناں دے کہیں غیر مرد پیر نہ آون گے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مسلمانوں توجہ فرمائے، او خاتون جنت ہے، یعنی غیرت کا تقاضا ہے کہ میرے پیروں کے نشان ہوتے کہیں غیر مرد نشان۔ اللہ اللہ توجہ فرماؤ، سیرت کتاب بچا کے دیکھو، خاتون جنت گھر کے اندر قرآن کی تلاوت میں کیوں فرمائے تلاوت کریں دیا آنکھ لگ گئی، جنا آنکھ لگی ہے سر جو جھکے نا، جنا بند تلاوت بیٹھا کریں ہوئے تو آنکھ لگ ونجے، نیند آ ونجے تو سر ہمیشہ جھک رہے، جنا خاتون جنت سر جھکے نیند کی حالت کے اندر تو سر مبارک کا دوپٹہ مبارک تھوڑا جہی نے کس کیا، وال مبارک زہر ہویا۔ روایات کے اندر ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی میرا اللہ جلدی کرو، جڑے فرشتے آسمان دے سوئے کو چھک کے اٹھا گھن کے آنے اج انہاں کو آپ نے سوئے کو اپنے مقام تے روک لے ہو، سورج کو اپنے مقام تے روک لے ہو۔ اور دنیا والوں سورج اپنے مقام دے روک گیا، رات لمبی ہو گئی، سورج نجنا بلا طلوع نہ ہویا۔ صحابہ کرام سنے پاک محبوب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ کیا قیامت قائم پئی ہوندی ہے؟ اج رات لمبی ہو گئی ہے، سورج اپنے مقام تو حرکت نہیں پیا کریں گا، سورج طلوع نہیں پیا ہوندا۔ اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، کوئی جواب نہیں تھا۔ خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی کر، دیر نہ ون میرے پاک محبوب کو ونیا کے سویا۔ اللہ کریم سلام دین، سلام دے منگو بات ارشاد فرمین، سویا اپنی صاحبزادی دے گھر علی پاک کو بھیجو، بن کے دیکھیں گھر دندر کیا کیفیات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجا تال پوریا میں علی آ گئے، فرمایا چلا گھر دندر پتہ کر کیوں کیا وجہ ہے؟ آج سورج اپنے مقام کو طلوع نہیں کیا ہوندا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر گئے، یا گھر دے اندر گئے کیفیت کو دے کے سنے پاک محبوب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ خاتون جنت تلاوت کریں دیا آنکھ لگ گئی، سر مبارک جھک کے سر دوال زیر ہو گئے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بولتے فرمایا سنیا خالق کائنات فرمانے اگر تہاڈی صاحبزادی سر دا دوپٹہ نہیں جڑے دی قیامت قائم ہو سکتی ہے، سورج اپنے مقام کو حرکت نہیں کر سکتا۔ وہ لوگوں
سنو اللہ کی قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو اپنی زوجہ محترمہ دے کول ونجو خاتون جنت دے کول ونجو حضرت بی بی فاطمہ زہرا دے کول ونجو انہاں کو جگاؤ کہ اپنا سر دا دوپٹہ جوڑ کے ورنہ اللہ دی خیرات دا تقاضا ہے کہ سورج اپنے مقام کو حرکت نہیں کر سکتا. مسلمانوں توجہ فرماؤ اے خاتون جنت دا مقام ہے بی فاطمہ زہرا دا مقام ہے غیرت دا تقاضا ہے اللہ دی قسم اے تو او کھان ہے جڑے گھرانے دی بی بی دا سر دا وال زہر ہویا سورج شرم تو اپنے مقام تو زہر نہ ہویا. مسلمانوں توجہ فرماؤ بی فاطمہ زہرا کون خاتون جنت اے او بی بی اے او بی بی اے اللہ دی قسم ہے جنہاں دے متعلق میرے پاک محبوب نے فرمایا کہ میری دھی زہرا کو ناراض کیتا انہیں میں محمد کریم کو ناراض کیتا ہے میں محمد کو ناراض کیتا میں خود خدا کو ناراض کیتا. اللہ اللہ ہاں کہ اس نے فرمایا حضرت بلال کے نام جتنا نہیں ہے نا حضرت بلال کے نام تو سن رہی ہے بیان دائی رکھیں سبحان اللہ دروشی پڑھوں اچھی بات نہ جو اذان ملے دکان بند کی ہوئی مولے پروگرام بھی ہون نماز ٹائم کی پرچی آ گئی مہربانی فرمو اذان دو تاکہ چھٹی کرو. تو عزیزان محترم عزیزان محترم در حکمت و دروشی سے پڑھتے اچھی بات نہ اللہ اللہ ایک گال بھائی سنے نا میرا دل چاہنا پہ آپ نے دل کی خواہش کے مطابق ایک گال بھائی سنے ہوا چاہنا. عزیزان محترم بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مثال مبارک میں بیان کرا. یقیناً آپ کے شان دے آپ کا مقام ایسا ہے رات گزر سکتی ہے میری زندگی گزر سکتی ہے پر نبی کی شہزادی کا مقام کے شان میں بیان نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے بس کے اندر ہے. عزیزان محترم توجہ فرماؤ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا صاحبزادہ انہا دا صاحبزادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا صاحبزادہ امام زین العابدین. امام زین العابدین کون ہے؟ امام محمد باقر دے والد محترم امام جعفر صادق دے دادا سے. توجہ فرمے سو جس وقت امام زین العابدین میدان کربلا دے وچوں واپس پہ آندے ہن کربلا دے وچوں واپس آندے پہ ہن مدینے والے پاسے واپسی ہے اپنے امتحانات میں پاس پہ آنے ہن قربانیاں اللہ دے ہاں پیش کی ہن. اللہ نے چون چون کے قربانیاں جیتیاں اور امام زین العابدین نے چون چون کے قربانیاں جیتیاں. امام زین العابدین جب واپس آنے پہ کہ ہم تب 72 جوان جب واپس آئیں تو کلہ جوان بھی آنا کلہ جوان گرمی کا موسم ہو جڑا امام زین العابدین میدان کربلا تو واپس مدینہ المنورہ دی طرف آم تا رخ مبارک فقط من بیبیاں کچاوے دی اندر پردے دی حالت دی اندر مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ. اللہ دی قسم مولوی دی بیٹی اپنے پردے دا آپ تحفظ کرے عالم دی بیٹی اپنے پردے دا آپ تحفظ کرے پیر دی بیٹی اپنے پردے دا آپ تحفظ کرے خان دے نواب دی بیٹی اپنے پردے دا تحفظ کرے. قسم نبی دا خاندان جن پردے دا تحفظ کرنے والا خود خدا آپ ہے خدا آپ ہے. مسلمانوں توجہ فرماؤ اے او گھران ہے جنہاں دے پردے دا تحفظ کرنے والا بھی رب العالمین آپ ہے جنہاں دے عزت دے محافظ بھی رب العالمین آپ ہے. حضرت امام زین العابدین میدان کربلا تو واپس پہ آندن واپس پہ آندن اٹھن دی قطار اٹھ دی مہار آپ کے موڑے مبارک دوتے زبان دوتے اللہ کا ذکر قرآن دی تلاوت جاری ہے قرآن دی تلاوت جاری ہے بار بار یہ آیات مبارکہ کو پڑھ دے ان کے ہی آیات مبارکہ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة
والإنجيل والقرآن. یہ آیت مبارکہ دی تلاوت کریں آپ ول یہ آیت مبارکہ کو دوہرانے میں مسلمانوں جس وقت امام زین العابدین مدینے والے پاس رخ کر کے تشریف دیا نے دور دکا دے ایک مائیے بڑھی عورت ہے دور 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 دیاں دی بھج دیاں دی سات مرے دیاں دی چاپے والے ٹھہر جاؤ میں اجلی دی فریاد سنی ونجو میں اجلی دی فریاد سنی ونجو میں غریبی دا حال سنی ونجو مہربانی کرو. حضرت امام زین العابدین دی نگاہ ولایت اٹھی ہے عام نکاح کے بی بی دور دیاں دی فریاد کریں دیاں دی امام حسین تے لہتے جگر امام زین العابدین رک گئے ٹھہر گئے اور بی بی قریب آ گئی ہے. جس وقت قریب آئی ہے بڑھی اماں نے عرض کی تھی آخر لگی سونا میں تہاڈی خدمت وچ حاضر تھی گئی مہربانی فرماؤ. امام زین العابدین نے فرمایا بی بی حکم کر کے آخنا چاہنی ہے. پھر میں نے سونا مہربانی فرماؤ میرا نوجوان بیٹا ہے موت دی کشمکش دے اندر ہے میں دنیا دے حکیماں کول گئی ہاں ہر حکیم نے علاج کر دیتے پر میں تو دیکھ کے نہیں گل توڑتی ہوئی آئی ہاں مطلب تھوڑے قافلے دے اندر کوئی حکیم ہوئے میرے بیٹے واسطے کوئی نسخہ تجویز کرے مطلب اللہ شفا نہ کرے مسلمان توجہ فرماؤ اجا یہ فریاد کرے نکھری آئی بیا جوان توڑتا ہویا بھجدا ہویا آ گیا آخر لگا او بی بی جڑے پتر واسطے دوائیاں ودی گھنی ہے جڑے پتر واسطے علاج ودی گلے نہیں ہے او پتر فوت تھی گئی. کل نفس ذائقۃ الموت موت کا بیٹا ہوتا تو چھوڑے مہربانی فرمان نہ ہو واپس والا ہم دوائی جنہ کی کوئی ضرورت نہیں علاج کرانے کی کوئی ضرورت نہیں. بیٹا تیرا فوت تھی گئے بیٹا فوت ہو گئے اللہ کی قسم تیرے ویلے ماں نے ڈال سنی اکھاں وچ آنسو آ گئے زمین تے بہ گئی ہے روون لگ گئی ہے. امام زین العابدین دیکھ کے اکھاں وچ انہاں دے بھی آنسو آ گئے. پر میں نے بی بی دس تے صحیح بس کیا تھیا بل کیا کہنا چاہنی ہے. پر میں او میرا سونا جوانا جنا میں تیری شکل گڑے دیا تیری شکل نورانی ہے تو عام خاندان دنیا کے اعلیٰ نسل دا ہے عام قبیلے دنیا ہے تو اعلیٰ نسل دا ہے سنیا ہوں میرے بس وچ بھی نہیں تیرے بس وچ بھی نہیں میرا بیٹا موت دا بیٹا تک چکے اللہ دا قانون ہے کیا میں علی کل امت اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمائیں پتر بیٹا اللہ کا قانون ہے موت ایک ٹائم مقرر ہے زندگی اللہ جو دیتی ہے نہ وقت سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے. پر میں نے میرا بچہ میں تیرا پانچ کھانا کی تم تیرے رستے دے رکاوٹ کا سبب بنیا میرے کو اللہ واسطے معاف کرنے میں بڑھلی دی اپنی قسمت میں اپنے کرما دے آپ جناب ماتم کرے میاں روندی ہوئی واپس رہنے لگی. امام زین العابدین نے فرمایا اما ول سنانا جو نہیں آ جے سنانے آئی میں روندی ہوئی واپس نہ ونیا اما سنانا نہیں آتا کچھ خدا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. فرمایا جی بیٹا تو کون ہے فرمایا اما میں اون خاندان دہا میں اون قبیلے دہا آ میں تیرے بیٹے دا علاج کرے نا. فرمایا اور سونی شکل والا جوانا جینداں دا ہر کوئی علاج کرے دے پر مویاں دا کوئی علاج نہیں کرے گا. اللہ دی قسم تاریخ شاہد ہے جناب امام زین العابدین نے فرمایا او اما میں اون قبیلے دہا میں اون خاندان دہا میں اون ذات دا نواسا کہ جینداں دا بھی علاج کرے تے نالے مویاں دا بھی علاج کرے میں امام زین العابدین نے فرمایا اما میں اون خاندان دا خاندان جینداں دا بھی علاج کریں دے تے نالے مویاں دا بھی علاج کریں دے. پر میں اما میں کو اپنے بیٹے کو دا کھنجلیا مسلمان اللہ دی قسم جڑا بیٹا فوتی بنے ہوں ماں کو پتہ ہو دے بیٹے دی جدائی دا ماں ہی جان دیے بیٹے دا صدمہ ماں ہی جان دیے گناہ باپ جان دے. امام زین العابدین نے فرمایا اما چل میں کو اپنے بیٹے دے کول دا کھیل کے چلنے آ. بڑھی اما
جناب امام زین العابدین کو نال لا کے اپنے بیٹے کی لاش سے کول کھن کے پہنچی. امام زین العابدین نے فرمایا اماں اجازت ہوے تو میں دا علاج کر. میں ہاں ہاں بیٹا علاج کر. یہ نہ کہیں کھا سکتے نہ پی سکتے نہ دیکھ سکتے نہ الا سکتے نہ ہل سکتے نہ چل سکتے. اے دادا وجود روح تو خالی سونا تو ساکی میں علاج کرے تو پر میں اماں تو دیکھ کے میرے علاج کی میں کرے نا. میں ہاں ہاں بیٹا تو علاج کرو. مسلمانوں ہی جملہ دگرا غور فرمائے سو جناب حضرت امام زین العابدین نے کوئی نسخہ تجویز نہیں کیتا, کوئی کڑیاں نہیں بنائے, انجیکشن نہیں لائے. جناب امام زین العابدین نے اپنے ولایت والے ہاتھ لہرا چھوڑے, اپنے ولایت والے ہاتھ لہرائے. پر میں نے اے اللہ میدان کربلا کے اندر ہوں تو منگدا ہے تے میں دیندا آیا. اللہ میرے منگن دی واری آئی ہے تے دیون دی واری آ گئی ہے. جناب امام زین العابدین نے فرمایا اے میرے اللہ میدان کربلا کے اندر اللہ تو چن چن کے منگدا ہے, میں چن چن کے لال تے ہیرے تے موتی تے جواہر دے دایا. پر میں رب تے میرے کولوں معصوم علی اصغر منگیا, دودھ پیتا ہویا معصوم میرا بھائی منگیا. اللہ میں انکار نہ کیتا. میرا سونا اللہ میدان کربلا کے اندر 18 سال تک اکبر منگیا, میں انکار نہ کیتا. رب میدان کربلا کے اندر 22 سال تک قاسم منگیا, میں انکار نہ کیتا. رب تے میرے کو محمد منگے, میں انکار نہ کیتا. اللہ تے میرے کو غازی عباس منگیا, میں انکار نہ کیتا. اللہ تو منگتا رہ گیا میں منگتا رہ گیا. اے میرا اللہ اے میرے نانے محمد کریم دا رب, اے میرے نانے مصطفیٰ کا کریم رب, ساری کائنات دا مالک اور خالق. اللہ مہربانی فرما. اللہ سیاں میں 56 سال کی عمر والا سفید داڑھی والا میں اپنا ابا حسین بھی دے دیتا. رب میرے کو ابا منگیا میں 56 سال کی عمر والا ابا دے حسین دے دیتا. اللہ پاک میں دیا کچھ نہیں منگتا. جڑے میدان کربلا کے اندر قرآن دے کاری شہید کرائیاں نا, معصوم شہید کرائیاں نا, کلے شہید کرائیاں نا, اللہ انہاں شہیداں دے خون دے صدقہ ایک دم میں کوئی واپس ولا دے. اے اللہ انہاں شہیداں دے خون دے صدقے حکمے کو بھی واپس ولا دے. مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ. امام زین العابدین دے دعا والے نے ہاتھ اٹھے ہوئے, اگر ہاتھ چہرے دوسرے کے تلے نہیں آیا او بچہ تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمانوں دعا دے منگا والا کون؟ امام زین العابدین. تے زندہ کرنے والا کون؟ رب العالمین. مسلمانوں رب کعبہ کی قسم جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی, اللہ میں کو دکھا دے تو مردہ کو کیویں زندہ کرے نے. اللہ فرمایا میرا خلیل کیا تے کوئی یقین کہنی. اللہ نے پورا جڑا یقین ہے اپنا دل دی تسلی دی خاطر اللہ دی قسم قرآن ہے خالق کائنات کو حکم فرمایا میرا خلیل 4 پرندے پکے انہاں کو ذبح کر قیمہ بنا سنیا اپنے کو رکھ تھل جا پہ اللہ پہاڑاں پہ رکھ انہاں کو سج مار وقت دیکھ میں خدا زندہ کیویں کرے نا. مسلمانوں قرآن تیجا سپارے سے دوسرے رکھو تیسری آیات مبارکہ سنو. قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ألم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اگر
اگر میرا اللہ خلیل دی دعا دے صدقے پرندہ کو زندہ کر سکتے تو رب قاعدہ کی قسم حسین پاک لاتے جگر دی دعا دے صدقے اللہ بچے کو بھی زندہ کر سکتے. حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھو فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال الا یحیی هذه اللہ بعد موتها فماته اللہ 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. رب قادر مطلق دعا کے منگن والا امام ذلہ بھی دین ہے زندہ کرنے والا کون ہے بولو تو صحیح رب العالمین ہے. اللہ فرمائے بے شک میں قادر مطلق میرا قانون ہے برباد ہاتھ ایسے بھی جو ہاتھ تو اٹھانے اللہ پہ رحمت ہے ہاتھ خالی نہیں بنے گا جو شدت پہ اٹھانا حضور دیتا اللہ اللہ میرا ایمان ہے کہ ذکر اہل بیت ہویا ایک جملہ بھی سنو پرچی کے مطابق کیا مصطفیٰ دم دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت دلا سلام شب اسرا کے دلہا پہ دائم کرو شب اسرا کے دلہا پہ دائم کرو نوشائے بز میں جنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں یا الہی یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. السلام علیکم رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم
واليدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لا خوف عليهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو الذي يسمى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. اللهم اغفر وارحم أنت خير الراحمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارحم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم في الدنيا والآخرة. ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. الہ العالمین جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں سب کا چل اور قبول فرما. یا اللہ سارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ سارے کچھ جو گناہ ظاہری تھے باطنی تھے جان بوجھ کے تھے بھول کے تھے یا اللہ کی رحمت سب کے سب معاف فرما. یا اللہ کی رحمت کاملہ دینا جتنے دوست احباب تشریف فرما ہیں انہاں نے دلوں میں جو نیک ارادے سب پورے فرما. یا اللہ جتنے دلوں میں نیک ارادے سب پورے فرما. یا اللہ اپنی رحمت کاملہ دینا کہ مسلمان بے اولاد سب کو صالح اولاد عطا فرما. خصوصاً بالخصوص یا اللہ تعالی دوست نے ہمیں اولاد نہیں یا اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہیں اولاد عطا کی ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان بیمار سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان گھر میں بیمار میں ہسپتال میں چین جس جگہ دے دیجیے یا اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ دکھ دیون والا بھی تو ہے اور سکھ دیون والا بھی تو ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ دکھ بھی تیرے طرفوں آندے شفا بھی تیرے طرفوں آندی. یا اللہ محبوب کے سب کے شفا کاملہ عطا فرما. جتنے مسلمان بیمار مرد عورتیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. ایمان اسلام کی نصیب فرما. یا اللہ بے رزق کو رزق حلال نصیب فرما. رزق حرام تو محفوظ فرما. یا اللہ
اصل سارے مسلمانوں کو انسانی شر تو حیوانی شر تو جنہ دے شر تو حاصل دین کے اثر تو منافقین دے نفاق تو محفوظ فرماؤ یا اللہ دنیا میں رتبی عزت اور آخر میں عزت عطا فرماؤ یا اللہ خصوصاً بالخصوص جو صاحب دعوت ہے یا اللہ کو دین اور دنیا عطا فرما انہوں نے کاروبار برکت فرما گھر میں اتحاد اتفاق نصیب فرما یا اللہ سارے بھائی دوست احباب جو میرے جان والے ہیں جو نہیں جان والے یا اللہ سب کو دین اور دنیا عطا فرما جو سارے قریبی دوست ہیں یا اللہ ان سب کو دین اور دنیا عطا فرما یا اللہ میرے کچھ دوست مدینہ المنورہ سے سفر کرنے والے ہیں یا اللہ انہیں سفر کو آسان فرمانے یا اللہ انہیں حاضر نصیب فرمانے الہ العالمین دینی اور دنیاوی خسارے کو محفوظ فرمانے آمین ثم آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارك وسلم یا اللہ سرے بزرگ سرے بھائی کے بچہ گھومے الہ العالمین اپنی رحمت کاملہ نال قدرت کاملہ نال بچے کی واپسی فرما یا اللہ بچے کی واپسی فرما جس ظالم کے ہاتھ سے اندر ہے اللہ دل کو نرم فرما یا اللہ بچے کو واپسی عطا فرما الہ العالمین ان والدین کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ والدین کی پریشانی کو دور فرما بچے کو گھر کے اندر عمل توفیق عطا فرما آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. تمام حضرات محبت نال ذوق نال شوق نال عقیدت نال محبت والے سمندر دے اندر غوطے لا لا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے ایک مرتبہ درود شریف اور سلام پڑھو تاکہ اللہ پاک کی رحمت نازل کی رہے. کوئی زبان خاموش نہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم.
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. هي حتى مطلع الفجر. عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام يا رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني. ويقول القرآن يا رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات باواز بلند محبت نال ایک مرتبہ درود شریف اور سلام کرو. کوئی زبان خاموش نہ رہے. سارے حضرات باواز بلند کرو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. برادران اسلام، واجب الاحترام، قابل صدزی وقار اللہ کریم دے اس مقدس گھر دے اندر آئے ہے تمام معززین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں. اللہ رب العالمین کی سچی کتاب لا شک لا ریب بے عیب بے مثل تے بے مثال کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 11ویں پارے دے وچوں ایک آیات مبارکہ دی تلاوت کی ہے اور آخری پارے دے وچوں سورہ قادر دی تلاوت کی. نبی اکرم نور مجسم تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پاک فرمانا دے وچوں 2 احادیث مبارکہ دی تلاوت کی تھی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عاجز کو حق سچ کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے. بیان سنن دے سناون دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور توہا کو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرماوے. سارے حضرات مل کے دل دی گہرائی دے نال دعا کرو. رب ذوالجلال اس تمام مسلمانوں کو اپنا خوف نصیب فرماوے اور سونے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت، ادب، احترام، اتباع نصیب فرماوے. برادران اسلام، جی میں کہ تو حق معلوم ہے اج ماہ رمضان المبارک دا الوداعی جمعۃ المبارک ہے. زندگی دا علم نہیں کہ ول آمن والے ماہ رمضان المبارک تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، اے اللہ ہی دی ذات جانتے ہیں. کتنے اور دوستان جو پچھلے ماہ رمضان المبارک دے اندر انہاں سادے اکٹھے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ دیا عبادتیاں، قرآن کریم دیا تلاوتاں کیتیاں، لیکن اس ماہ رمضان المبارک دے آمن کو پہلے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے عالم برزخ کے اندر پہنچ چکے. عزیزان محترم، آج دا اے الوداعی جمعۃ المبارک، ماہ رمضان المبارک دا اے الوداعی جمعۃ المبارک سارے دلوں کو، سارے ضمیر کو، سارے سوچ کو جھنجھوڑ کے سا کوئی سبق دے کے پیا دیں. میں دا قیامت تک بار بار آمنے
تسا ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا، جے کہ روٹھے رب کو مناونا چاہتے ہو، گنبد خضرا والے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہو، اج وقت وے میں تہاڈے اندر باقی تھوڑی دیر واسطے مہمان ہاں، اور میری موجودگی دے اندر اپنے اکھاں وچوں آنسو وہا کے اپنے کیتے کرتوتاں دے شرمندہ ہو کے اپنے خالق اور مالک کو معافی منگنو، قیامت علی وار میں تہاڈی سفارش کر کے تو جنت وچ پہنچا چھوڑا۔ عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک دے الوداعی جمعۃ المبارک سکو اپنے آپ دے غور کرنا چاہیے، سکو اپنے آپ دے غور کرنا چاہیے، سکو اپنے اعمال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو زندگی ساری گزر گئی اس زندگی دے غور کرنا چاہیے کہ جو ساری زندگی گزری ہے، جو وقت گزر گئے، اللہ دی یاد کے اندر گزرے یا اللہ دے ذکر کو غفلت کے اندر گزرے۔ جنہاں لوگوں دا وقت اللہ دے ذکر دے اندر، اللہ دی عبادت دے اندر گزرے، اور لوگ مبارکباد دے، لیکن اور جنہاں لوگوں دا وقت غفلت دے اندر گزردا آئے اور گزردا پہ، اس ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بھی آنکھ نہیں کھلی، ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر انہاں دا کھاونا پیونا بند نہیں ہویا، ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر برائی تو محفوظ نہیں تھے، انہاں کو وقت ہے کہ اپنے خالق اور مالک کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کو معافی مانگی لے۔ ایمان والوں ذرا میرے والے پاس غور فرماؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پاک فرمان علی شان ہے، حضور دا فرمان ہے، دنیا دے کے امیر دا فرمان نہیں، دنیا دے کے وزیر یا مشیر یا وزیر اعظم دا قول نہیں، دنیا دے کہیں صدر دا قول نہیں، قسم رب ذوالجلال دی اس محبوب دا فرمان ہے، اس محبوب دا فرمان علی شان ہے۔ کائنات ختم ہو سکتی ہے، زمینہ ختم ہو سکتے ہیں، آسمان ختم ہو سکتے ہیں، سورج بے نور ہو کے زمین تے آ سکتے، ستارے ترٹ ترٹ کے زمین تے آ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے روئی دی طرح اڑ سکتے ہیں، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، کائنات چرم برم ہو سکتی ہے، قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ اس رب کی قسم جن دے قبضہ قدرت کے اندر تمام مخلوق دی جان ہے، سب کچھ ختم ہو سکتے، پر اللہ دے محبوب دے فرمان دے اندر شک نہیں آتا۔ دنیا جہان دے لوگوں دے کلاموں میں شک آ سکتے، پر زہرا دے بابے دے کلام میں فرمان شک آ سکتا نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ خود قرآن کریم اندر فرمائے، ساری کائنات کے انسان بولن اپنی مرضی نال، میرا محبوب بولیں دے میں اللہ دی مرضی دے نال، میرا محبوب بولیں دے میں اللہ دی مرضی دے نال۔ یہودیاں نے نبوت والی زبان پہ اعتراض کیتا، یہودیت نے سونے محبوب کی نبوت والی زبان پہ اعتراض کیتا۔ کیا اعتراض کیتا؟ انہیں آکھن لگے کہ مسلمانوں کا نبی آپ کلام بنا کے اپنے غلاموں کو سنے دے، آپ گل ہی بنا کے لوگوں کو سنے دے، یہ کچھ آکھنا۔ اللہ فرمایا ام یقولون نفترا، تم لاون والے یہودیو، میں رب کو پوچھو میرا محبوب کیویں آتے ہیں؟ کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ بے نیاز اللہ نے قسم چاچا کے فرمائے، فرمایا نے میرے محبوب
میں کو اس ستارے دی قسم جڑا تساں تہاڈا نور ستارے دی شکل دے اندر ہے اللہ نے قسمت چاچا کے فرمایا ہم یقولون نفترا دے تم تلاون یہودیوں میرا محبوب آپ نہیں لیندا جب تک میں خود رب ذوالجلال نہ الواما تھا. کیا مطلب؟ فرمایا میرا محبوب دا وہی دی اتباع کرے میرے محبوب کی ذات جو وہی نازل تھیندی ہے او میں اللہ دا پیغام پہنچے نن. تو عزیزان محترم لا ریب محبوب بے عیب محبوب بے مثل اور بے مثال محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں وفاداروں جانثاروں جنت حقداروں جڑا میرا امتی گناہگار توجہ رکھی جڑا میرا امتی گناہ کریں دے اور گناہ کرنے کے بعد پھر دل کے اندر اللہ دے خوف دی چوٹ لگ دیے اللہ دے خوف کی دھڑک لگ دیے انہوں روندیا ہویا آسمان والے پاس منہ کر کے دے عرش والا تیرے علاوہ کون جو میرے کو بخشے عرش والا تیرے علاوہ کون جو میرے کو بخشے اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی نہیں بخشے گا رب آپ رحمت کا میرے کو معاف فرما. نبی صحیح ارشاد فرمائے جڑا گناہگار آسمان والے پاس منہ کر کے رو کے اللہ کو معافی منگتے اللہ مسکرا کے معاف فرما چھوڑے اللہ مسکرا کے معاف فرما چھوڑے. تو مسلمانوں کتنا خوش نصیب ہے مسلمان جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ کو رو پوندے. تو ایمان والوں یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے قرآن نازل ہویا فرمایا خیال کرو فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا فرمایا کھلو تھوڑا رو زیادہ فرمایا کھلو تھوڑا رو کو زیادہ. مسلمانوں جو بندہ رو پوندے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روندے خدا دی قسم اللہ دی رحمت جوش دے اندر آندی ہے. اللہ فرماتے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے دا عقیدت دیکھو میرے بندے دا نظریہ دیکھو نا میرا بندہ دے اللہ تیرے علاوہ پیا کوئی کہہ نہیں رب تو کرم چا فرما پر میں جنہیں کو ہے ہی میں رب دے در دی تانگ میں معاف نہ کرنا دبیا کون معاف کرے میں معاف نہ کرنا دبیا کون معاف کرے سی. عزیزان محترم خالق گل چلی رومن دی تے روندا او جن دل کے اندر سچائی ہو. جھوٹا بندہ کدے ہی نہیں روندا منافق بندہ کدے ہی نہیں روندا جن دل کے اندر سچائی اور اپنی غلطی کو آپ تسلیم کریں دے. جڑا بندہ اپنی غلطی کو خود تسلیم کر بنے اللہ انہوں نے اپنی رحمت نازل فرما دیں دے. بلکہ رب نے قرآن کریم کے اندر واقعہ بیان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع دے غزوہ تبوک کا موقع آیا. غزوہ تبوک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنگ کی تیاری کرے نا تو سونے محبوب اپنے صحابہ کو خفیہ طور فرما دینے کہ اللہ کے راہ سے جہاد کرنے اور اس تیاری کرو سامان خرید کرو زاد راہ تیار کرو سواریاں تیار کرو تلوار تیار کرو اور ڈھالا تیار کرو تاکہ اسلام کی خاطر دشمن کا مقابلہ کتا بنے. تو حضور نے جب اعلان فرمایا تو صحابہ کرام نے تیاری شروع کی این گرمی کا موسم گرمی کی شدت ہے بلکہ قرآن کی تفسیر کے اندر احادیث کتاب کے اندر ہے کہ بدرو دے ساون کا مہینہ ہا کھجوراں پکے ہوئے ہیں. یاد رکھو کھجوراں ہمیشہ ساون دے مہینے دے اندر بدرو دے مہینے دے اندر پکدے ہیں. بدرو دے مہینے دے اندر کھجوراں دے اختتام ہوندے ساون دے مہینے دے اندر کھجوراں دی جوانی ہوندی ہے. فرمایا اون والے کھجاں پک جا پیان پھل لگا پیا ہا اور گرمی دا موسم آئی اللہ دے محبوب نے تیاری کی تھی. جب تیاری کی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے این غزوے دے نام جیش اسرا دی رکھے. جیش اسرا یعنی تنگی دے دی غربت دے قحط سالی دے. تو عزیزان محترم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان فرمایا ترائے صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترائے صحابین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے سارے کچھ دولت مند ہن امیر ہن. انہاں دل وچ خیال آیا اساں کیا تیاری کرنی ہے سواریاں ساڈے کول ہیں پیسہ ساڈے کول ہے بس جب اللہ کے محبوب چل سن
اسا حضور دے غلامی دے اندر حاضر تھی کہ سامان سارے کول ہو گیا تیار تھی کہ نال چل پوسو پر ایمان والو ذرا غور فرماؤ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ اعلان بھی فرما دیتا فرمایا او مدینے والوں انصاریوں مہاجروں سنو مہاجر کے کو دن جڑے مکے پاک جو ہجرت فرما کے مدینے پاک تشریف لینا ہے قرآن نہ کو مہاجرین اور جو مدینے پاک کے رہنے والے مقامی لوگ ہیں قرآن نہ کو انصار تو حضور نے جو ہجرت کر کے آئے انہوں کو بھی حکم فرمایا جو مقامی لوگ ہیں حضور نے انہوں کو بھی حکم فرمایا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں وفاداروں جانثاروں جنت حقداروں غزوہ تبوک دا موقع آ گئے دشمنوں دی تعداد زیادہ ہے دشمنوں دے فوجی زیادہ ہیں امیر ہتھیار زیادہ ہیں مدینے والوں میں اللہ دا نبی کو حکم پیا دینا این غزوے واسطے مال بھی جمع کرو اللہ دی رضا دی خاطر جتنی اللہ نے تو توفیق عطا فرمائی ہے اللہ دی دتی ہوئی توفیق دے نال میں نبی دے سامنے دولت پیش کرو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اعلان فرما منا صحابہ کرام اللہ دے دتے ہوئے رزق دے وچوں مال پیش کیتوں نے کناں نے کھجوراں پیش کیتیاں کناں نے درہم پیش کیتے کناں نے دینار پیش کیتے ایمان والو سیرت دا کتاب بچا کے دیکھو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے لشکر اتنا تیار ہو گیا حتیٰ کہ رجسٹر دن میں لکھی بھی نہ سکیا آپ نے فرمایا لکھنا چھوڑ دیو جتنے آندن آون دیو بلکہ غربت دا اے دور آئی امیروں سنو صحابہ کرام تے غربت دا اے دور جب آپ غزوہ تبوک دن پہنچے اتنے صحابان کے ایک کھجور بھی مکمل نہ دی آئی بلکہ اللہ دے نبی نے فرمایا اے گنو ایک کھجور ہے ان کھجور دے دو حصے چکرے نے ایک کھجور ایک بندے کو لینے نا فرما میں نا ایک تو چوس کے دے بے پرلے پھرا کونے او بھی چوز گھنے والجنا پانی پی گھنے نا خدا جی قسم چا کے پیا دا اللہ دے نبی دے فرمان جو صحابہ فرمینے او کھجور دے اندر اتنی برکت ہوندی بھوک بھی لہویں دی آئی تے پیاس بھی لہویں دی آئی بھوک بھی لہویں دی آئی پیاس بھی لہویں دی آئی ایمان والوں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی فرمایا مال کی ضرورت ہے جناب امیر المومنین داماد مصطفیٰ ہم زلف علی جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہم زلف جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سونے پاک نبی دے کول موجود ہیں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ مال دی ضرورت ہے پیسے دی ضرورت ہے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں 100 اٹھ دولت نال لدیا ہویا اللہ دی رضا دی خاطر اپنے محبوب دے قدماں دے اندر پیش کیا کرے نا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا اے فرمان سنیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت منبر مبارک دی تیجی سیڑھی مبارک دے بیٹھن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی دے اندر آپ تیجی سیڑھی دو لہ کے دوجی سیڑھی دے اندر آئے حضور نے فرمایا او میں نے صحابہ کون ہے بھی بندہ جو اللہ دی رضا دی خاطر مال دے وچ جہاد واسطے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ول کھڑے ہو گئے عرض کریں نے یا رسول اللہ 100 اٹھ دولت دے نال لگیا ہویا بمائے کچاوے دے نال دولت راشن ساری لگی ہو سی سونا اللہ دی رسول دی رضا دی خاطر پیش کرے نا ایمان والو سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی دنا کہ اپنے ہاتھ کو ہلائے اپنے ہاتھ میں حرکت نہیں تھی خوشی دے اندر کہ واہ عثمان
ایمان والو سنو، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ منبر مبارک دتلے تشریف گھننے صحابہ دے اندر سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ بھی کون ہے جو اللہ دی رضا دی خاطر چندہ دے نے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیجی مرتبہ کھڑے ہو گئے، آج کل نہ کہ یا رسول اللہ اللہ دے رسول کو راضی کرنے دی خاطر اللہ دے رسول دی رضا دی خاطر سونا میں بیا بھی 100 اٹھ دولت نہ لدیا ہویا پیش کرنا۔ ایمان والو خدا دی قسم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے خوشی دیا سارا ہے۔ اگر آپ اپنے غلامہ کے اندر تشریف فرما ہم محفل برخاست نہ تھئی آئی، محفل کھنڈی کہنا ہے، صحابہ اٹھ کے گئے کہنا ہم جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی دیر کے اندر ایک تھیلی چاہ کے آ کے پیش کی تھی جن کے اندر 1000 اشرفیاں ہن، ایک روایت اندر کہ 10,000 اشرفیاں ہن۔ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے آ کے میں پیش کر دی کہ یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول دی محبت نہ پیش کیا کرنا۔ لوگوں سنو، جنہیں بچپن دے اندر بچے وٹے کھیر جن گولیاں چاہ کے ہے کر دے بھئی گولی چاہ کے بھئی ہاتھ دے سٹے نے ان سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشرفہ دی تھیلے کو کھولے ان اشرفہ کو چینن این ہاتھ دے سٹے نے این دو چاہ کے بل این ہاتھ دے سٹے نے فرمے بیٹھے آج دو بعد عثمان کو ایو عمل کافی ہے بخشش واسطے۔ او وقت آئی عزیز نے محترم ذرا غور فرماؤ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرمائی میرے دل میں ارادہ میں تیاری کر گنتا میرے کو دو سواریاں موجود ہیں، میں کو مول نہیں خرید کرنی پوندی، میرے کو سواریاں موجود ہیں، میں اپنی سواری دے سوار ہو کے روانہ تھی ویسا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد جو روانہ ہو گئے، صحابہ دا عظیم لشکر بھی روانہ ہو گیا، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سست شکار ہو گیا ہوں، ہاں چل دیاں ایک دمہار بئی دمہار حتیٰ کہ اتنا وقت گزر گیا کہ اللہ دے نبی دی واپسی بھی ہونے لگ گئی، تقریباً 80 آدمی تو زیادہ رہ گئے مدینہ المنورہ کے اندر، توجہ رہتا 80 آدمی کو زیادہ رہ گئے۔ بل ایمان والوں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے ویلے غزوہ جندہ پہنچے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ میرا کعب بن مالک کیا پیا کریں دے؟ کعب بن مالک کتھا ہے؟ کعب بن مالک کو پیش کرو۔ حضرت کچھ صحابہ اکرام نے عرض کی تھی سونا، بلکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی سونا، فرمایا سونا کعب بن مالک مجمع دننا کوئی نہیں۔ صحابہ کول پہ کچھ لوگ آکھن لگے سونا او دامیر ہے اپنی دولت دے نا دے اندر عیش و عشرت دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر موجود ہے، ان دے باغاں دا پھل پکا ہویا ہے او اللہ دے نعمت دے اندر مصروف ہے۔ لوگوں سنو جناب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرمایا خبردار نہ آکھو حضرت کعب بن مالک نمازی بندہ ہے، حضرت کعب بن مالک غیرت مند بندہ ہے، جناب حضرت کعب بن مالک تقوی والا بندہ ہے، او اللہ جانے کیڑی وجہ کو رہ گئے لیکن او منافق نہیں ہو سکتا، او سونے پاک نبی دے نال تے اللہ دے نال محبت رکھن والا ہے۔ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھنے مدینہ المنورہ کے اندر، آپ غزوہ دعا پر تشریف گھنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر وہ لوگ جو غزوہ تبوک نہ پہنچ سکے 80 آدمی کی تعداد سب اللہ کے نبی کے قدم کے اندر حاضر ہوئے، بہانے بنائے، کہیں کا میرے کو بخار ایسا ہی، کہیں کوئی تکلیف نہ صحیح، اپنے معقول بہانے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کریں دے گے، اللہ کے نبی معاف کریں دے گے، اللہ کے نبی معاف کریں دے گے۔ جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری آئی، نوجوانوں ذرا غور نہ سنو کہ سچائی کے اندر کیا فرق ہے، اللہ نے سچائی کے اندر کتنا برکت رکھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں اللہ کے محبوب کے سامنے کیا بہانہ پیش کراں، میں کیا عذر پیش کراں، حتیٰ کہ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں
کہ میں اتنا بلیار آدمی ہوں، میں اتنا سوچ وچار والا بندہ ہوں، اگر میں اللہ کے محبوب کے سامنے کوئی بھی مشورہ پیش کر رہا، اپنا میں مجبوری ظاہر کر رہا، اللہ کے نبی بظاہر میں کو معاف فرما دیں گے نا، لیکن دل نے فیصلہ کیا۔ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل نے فیصلہ کیتا اللہ دے محبوب دے سامنے دا بہانہ بنا کے چھپ سے بڑا اپنے خالق اور مالک کو کیویں چھپ سے اپنے خالق اور مالک کو نہیں میں چھپ سکتا۔ ایمان والو ذرا سنو، آخر فیصلہ کیتا کہ میں اللہ دے محبوب دے سامنے سوا سچائی دے بھائی کوئی گال نہ کرے سا، آج میں سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہو گیا، میں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے سلام عرض کی تھی، سونے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیتا، سونے پاک نبی نے فرمایا او میرا کعب کیا بچ جائے تو جہاد اللہ کیوں نہیں آ سکیا، دیکھو کیا مجبوری آئی، عرض کہندے یا رسول اللہ اگر میں کوئی بہانے پیش کراں سونا میں پیش کر سکدا، کوئی عذر پیش کراں تو میں کر سکدا، سونا میں تہاڈے سامنے جب میں عذر کر کے میں پیش کر سکدا تساں میں کو معاف فرما دے سو، لیکن میرا اللہ دا تواڈے سامنے کوئی شے نہیں لکے گا۔ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے جڑے ویلے میں یہ گل کیتی میرے پاک نبی نے فرمایا کعب تو سچ بیٹھا دے ذرا میرے کو ہٹ ون علیحدہ تھی ون۔ ایمان والو ذرا سنو، جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے کہ میں سونے پاک نبی دے کولوں اٹھ کے چلا گیا میں، اللہ دے نبی ناراض ہو گئے، میں اللہ دے محبوب کولوں اٹھ کے چلا گیا لیکن آدھے میں جرأت مند ہوں، میرا دل ذرا سخت آئی، ذرا میں بہادر بندہ ہم، میں ہر نماز اللہ دے محبوب دے پیچھوں آ کے پڑھدم، اللہ دے محبوب مسجد نبی دے اندر جماعت نہ نماز پڑھاویں نا، میں اللہ دے نبی دے پیچھوں آ کے جماعت نہ نماز پڑھا ہاں۔ حضرت کعب بن مالک فرمیندے جڑے ویلے سلام پھیر گنا ہاں میں سونے پاک نبی کو آنکھ پھیر کے دیکھا کہ اللہ دے نبی میں کو دے بیٹھنی یا کہنا، جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے جڑے ویلے میں نہ دیکھا منہ جھکا کرا اللہ دے نبی میرے چہرے کو دیکھنا، اللہ دے نبی میں کو دیکھنا، جڑے ویلے میں اللہ دے نبی کو میں دیکھن پواں ہاں اللہ دے نبی دے چہرے دا دیدار کرن پواں ہاں، سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو رخ پھیر گھمیاں دید پھیر گھمیاں۔ ایمان والو حتیٰ کہ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے اللہ دے نبی نے فرما دیتا، فرمایا او مدینے والو حضرت کعب دے نال دعا سلام چھوڑ جاؤ۔ نوجوانوں سچائی دی برکت دیکھو، اللہ دے نبی نے فرمایا مدینے والو کوئی بندہ حضرت کعب دے نال سلام نہ کرے، کوئی بندہ لین دین نہ کرے، کوئی بندہ انہاں تجارت نہ کرے۔ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے بس میں نے تے زمین تنگ ہو گئی، ایک دیوار نہیں دو دیوار نہیں، ہفتہ گزر گیا ول 15 دیوار گزر گیا ول 30 دیوار گزر گیا، حتیٰ کہ جڑے ویلے پورا مہینہ مکمل ہو گیا اللہ دے نبی میرے نال کلام نہیں فرمیندے، اللہ دے نبی میرے نال نہیں لیندے۔ مدینہ المنورہ دے اندر جتنے سونے پاک محبوب دے غلامن کوئی بندہ میرے نال بول کے راضی کہنا ہاں۔ ایمان والو ذرا سنو، جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک او وقت میرے تے کھا گیا، مشکل وقت آ گیا جڑے ویلے میں مدینہ المنورہ دے اندر جڑے ویلے میں بہر گیا مومن تے مسلمان ہے جڑے بندے تے اللہ کی رحمت ہوئے اللہ دکھ دا بیٹا سمجھو مومن کہن یہ منافق ہے۔ بر ایمان والوں حضرت سنو، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جلدی کرو بنو جناب حضرت کعب بن مالک کو خوشخبری سنا کے آؤ لوگوں، بلکہ میں روایت نہ پڑھے جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے جڑی بیمار 50 بیمار ساتھ تھیندی پئی آئی میرے چاچے دا پترا میرے نال کو بڑی محبت آئی، میں کو اونڈے نال بڑی محبت آئی، انہیں اپنے گھر دے دروازے بند کر دیتے نیت نال کہ نہیں کعب بن مالک میرے گھر دے اندر نہ آ ونجے، اللہ دے محبوب کو پتہ لگ گیا تو میرا محبوب ناراض تھی ویسی سچے سوچ واسطے دروازے بند ہو گئے۔
چاچے دے پتر واسطے دروازے بند ہو گئے. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں آواز دی تھی پردہ کر گنو میں اپنے بھائی کو ملنا چاہنا. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں دیوار ٹپ گیا ہوں، جوان بندہ ہم. جب دیوار ٹپ گیا ہوں میں اپنے بھائی کو پوچھا، فرمایا او میرا بھائی سن میں کتے کو واسطہ دینا اس ذات دا جو ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے. میں کتے دے نال محبت ہے، میں کتے دے نال محبت ہے. تو جان میں میں کو اللہ دے رسول نال محبت ہے. میں اللہ کو بھی محبوب رکھے نا، سونے پاک محبوب کو بھی محبوب رکھے نا. کیا تم شادی کر رہی نہیں رہنا؟ حضرت کعب فرمانے بجائے میرے نال گال کرنے بے پاسے منہ کر کے فرمانے اللہ دے رسول بہتر جان دے، اللہ دے رسول بہتر جان دے، میں نہیں جانتا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے بس میں گھر کو دیوار ٹپ کے ول باہر نکل آیا ہوں. روندا ہویا جڑے ویلے میں پہاڑاں کراس کیتے بس ایک جوان دوڑدا ہویا قبطی جوان آئی، قبطی قبیلے دا دوڑدا ہویا جوان آیا. آ کے آکھن لگا او کعب بن مبارک، کعب بن مالک مبارکباد ہووی عرش تے رب راضی ہو گئے، مدینہ المنورہ دے اندر سونا مصطفیٰ راضی ہو گئے. جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے بس بیا بندہ گھوڑے کو دوڑندا ہویا گیا. آواز دے نام دے او کعب بن مالک کی تائیں مبارکباد ہوئی، اللہ دے رسول تیرے تے راضی ہو گئے، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما دی. جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے خوشی دے اندر آ کے جڑا میرا چولا ہاں میری دستار آئی میں خوش خبری دیون والے کو میں پوا چھوڑیا، خود پرانے تاج پا کے میں اللہ دے محبوب دے قدماں دے اندر حاضر جتھی ہوں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کعب بن مبارکباد ہوئی تیرے تے اللہ راضی ہو گئے، اللہ تیرے تے راضی ہو گئے، مبارکباد ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کعب بن مالک کیوں جے تے کو خوشی پہلے کدے ہی نصیب نہ تھی اسی جڑی خوشی تے کو اج نصیب تھی. یہ خالق کائنات نے اللہ نے تیری سچائی کی برکت دے نال توبہ قبول فرما کی دیے. تو معلوم کیا تھیا اگر قرآن رکوع ہے کہ جنہ لوگوں نے عذر بنائے اور تمام منافقین دے وچوں ہن اللہ نے فرمایا دنیا ہی برباد ہو گئی، انہاں دی آخرت بھی برباد ہو گئی. لیکن جنہ سچائی پیش کی تھی سچائی دی برکت نال اللہ نے کو معاف فرما چھوڑا، اللہ بھی راضی ہو گیا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا. ذرا محبت نہ درود پڑھو میں اگلی گل عزیزاں محترم میں آپ سے کرنا کہ جڑا بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معافی منگے اللہ تعالیٰ مسکرا کے کو معاف فرما دینے. ایمان والو جمعہ المبارک ماہ رمضان المبارک دا الوداعی جمعہ المبارک ہے. زندگی دا کوئی علم نہیں آن والے رمضان المبارک تک زندہ رہوں یا نہ رہوں، کوئی علم نہیں، اللہ دی ذات جان دیے. لیکن ماہ رمضان المبارک کا مہینہ اے عظمت والا مہینہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. چاہیے ہے کہ اپنا دامن پھیلاؤں اپنے رب کو راضی کر گنوں، مدینے والے مصطفیٰ کو بھی راضی کر گنوں. ایمان والوں ذرا سنو دیکھو کہ اللہ راضی کیویں ہوندے. آؤ میاں ذرا مدینہ المنورہ دے نہ چل دے ہیں. پہلے بھی میں کئی مرتبہ تو کو سنا چکا جڑے بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اللہ کو راضی کرن دی خاطر سچے دل دے نال اللہ کو معافی منگے اللہ معاف فرما دے. ایمان والوں ذرا سنو لوگوں خدا دی قسم چا کے پیادا کچھ سارے نوجوان ایسے بھی ہیں جنہاں نے تیاری کیتی ہیں عید دیاں دا پہ شراباں خرید کر کے رکھن. لوگوں سنو اللہ نے قرآن کریم اندر فرمایا جڑا شراب حرام ہے اتنی حرام ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجز من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان. اللہ فرمائے ایمان والو میں اللہ نے کرو تے شراب بھی حرام کر چھوڑیے، جوا ہی حرام کر چھوڑے. کیوں حرام کی تنی گل کہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل رحمانی عمل بندہ کر کے تے آخر دے اندر شیطانی عمل کرے سارے اعمال برباد ہو گئے.
آو یارا اج وقت ہے جتنا بڑا گناہگار ہوئے بندہ اللہ کو معافی منگے اللہ معاف فرما دے سن سجنوں نوجوانوں دور دراز تو آون والے اللہ دے مقدس گھر دے اندر آون والے سنو مدینہ المنورہ دا شہر ہے مدینہ المنورہ جناب امیر المومنین امام المتقین خلیفہ ثانی زہرہ مصطفیٰ دماد مرتضی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ دے اندر گشت کرے دے پن آپ مدینہ المنورہ دے اندر آپ دیکھو بحالی راستے چل دے پین ایک سامنے جوان آیا جوانی دا شباب ہے کیا کی آندے ہاتھ جنہ بوتل ہے بوتل کیڑی شاید یہ پانی دی بوتل نہیں شراب دی بوتل ہے شراب دی بوتل چاہتی ہوئی ہے سامنے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے عمر پاک بٹھا بوتل سٹ سکتا نہیں بوتل لکا سکتا نہیں خود ہی چھپ سکتا نہیں کیوں چھپیا کہ سامنے امیر المومنین جو آنے پہ آنے سامنے امیر المومنین جو تشریف کی آنے آنے آپ دے سامنے نہیں چھپ سکیا مجرم کیا کریں دے مونڈی تو کپڑا لہنے دکھی تھی کہ وہ بوتل کو لپیٹ کے کچھ پہ چمرے بوتل کو لپیٹ کے کچھ پہ مریں دے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تشریف گھنے اور میں نے وہ جوانہ کیا چاہتی آنا ہے جو میں کو دیکھ چھپا کی دی لکا کی دی اے بندہ چھپ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی مرتبہ جھڑا کے دے کے فرمایا میں جو تیرے کو پوچھے نا کیا چاہتی بدے دسیں دنیا والوی جوان چپ اجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیجی مرتبہ پوچھا کہنا جوان رونا کھڑا اکھی میں جو آنسو آئے اتنے آنسو آئے سار تلا کے پیروں دے ناخنا تک پورے وجود اندر کپ کپی تاری ہو گئی پورے وجود اندر لرزہ کیا پیدا ہو گیا حضرت عمر پاک نے مونڈے دے رکھ کے فرمایا میں جو تے کو آکھیں گا کیا چاہتی ہے میں تے کو یہ نہیں میا کہ تو رو میں تے کو آکھیں گا تو کیا چاہتی ہے بس ایو کچھ آکھنا جوان نے آکھیا عمر خیر چاہتی بتا نوجوانوں بزرگوں ذرا غور دے نال سنو فرمایا امیر المومنین خیر چاہتی بتا فرمایا جب خیر چاہتی بتا میں لکایا کیوں آئی کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں کیوں ماری اگوں شرابی بندہ دے عمر کھیر آئی گرم دیندائی ٹھردا میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرا دل چاہتا کہ میں گرم کھیر اپنے بالوں تک پہنچاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اپنی زبان دے اندر ان الفاظ سچے نے کپڑے کو ہٹا دکھا کیا شاہ ہے ایمان والوں ذرا سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے اون جوان نے کیا کیتا جڑے ویلے کپڑے تو جناب کپڑے کو بوتل تو ہٹاون لگا ایویں آسمان والے پاسے رہ دے رو پہ ول آسمان دی طرف دے دے ول رو پوندے آسمان دی طرف تیجی دفعہ دے کے ول بھی رو پہ جنا رو پہ ایویں کپڑے کو ہٹے نہ دے جنا کپڑے کو ہٹائے بوتل جو نظر آئی شراب بنائی خالص کھیر دی بوتل آئی ایمان والا بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کوئی عام کتاب کا واقعہ نہیں جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زمانہ آدھا جو ہمیں کہ کھیر گرم ہے ذرا ہاتھ دلوا آیا کہ بوتل گرم ہے یا کہنا دودری گرم ہے یا کہنا جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم دیتا ان جوان نے پیش کر دی تھی بوتل فرمایا امیر المومنین ہاتھ لا کے دے گنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لایا تو بوتل گرم آئی کھیر بھی گرم آئی جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اکھاں وچوں وی آنسو آ گئے آپ نے فرمایا ڈھکن دا کھول یار دا ڈھک دا کھولیا ڈھک کھولا اجازت ہوے تے میں ذرا ڈوڈا لا کے چکھاں کیا کہ کھیر ہے یا کھیر ورگی کوئی شے ہے ایمان والو سنو جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھکنا لوایا انہیں انگلی دا ڈوڈا لایا اپنی زبان دے لایا انہیں ڈوڈا زبان دے لگے عمر پاک دکھی میں جو آنسو آگن رومن لگن روندیاں روندیاں فرمینے نوجوانہ اے او کھیر دے بھئی جڑا کھیر دا ذکر اللہ نے قرآن کریم نے فرمائے اے دا معلوم تھی دے اللہ دی قدرت دے نال ہونے ہونے بن گئے یہ تیرے تے اللہ دے درمیان کوئی گال تھی گئی ہے پر اے او کھیر نہیں کھیر دی لذت وکری ہے چاشنی وکری ہے اے او کھیر نہیں جڑے کھیر دا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا آپ کو دا قرآن سناوا چاہیے اے ڈھلی را ماہ رمضان المبارک دا مہینہ ول الوداع جمعۃ المبارک دے ہول سبحان اللہ کو گل تھاندی نہیں
جی میں سبحان اللہ اسی آخر میرا ذرا درود پاک اونچے پڑھ کہ خدا دی رحمت نازل تھی. ایک دفعہ بل بھی سونے محبوب زیادہ درود پاک پڑھو، بل بھی پڑھو. ایمان والوں ذرا سنو، جوان سامنے کھڑے تھی، گناہگار سامنے کھڑے، شرابی بندہ حضرت عمر کے سامنے کھڑے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے او کھیر نہیں جڑے کھیر دا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں اندر فرمائے. قرآن آپ نہیں پیادا سنو کیا فرمایا لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ایمان والو اللہ نے فرمائے ملکوں خانوں امیروں غریبوں میں اللہ دی قدرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کے اندر جڑے جانور بدی کرے ہونا کو دیکھو. ساری خوراک نہ خالص کھانے دیو لیکن جڑے ویلے میں اللہ تو کو پلاون دیانا ہوں گوبر والی مشین دے وچوں بلکہ جتنے کہ مشیناں دا جناب اللہ جنگل ہے، جنگل پانی موجود ہے، گوبر موجود ہے، پیشاب موجود ہے، خون موجود ہے، پیپ موجود ہے، لیکن اللہ فرمائے ایسا چھانا لیم نہیں دے گوبر آ سکتی ہے، نہ پیشاب آ سکتے، نہ پیپ آ سکتی ہے، کوئی شے نہیں آ سکتی تیرے پیون واسطے او نبی دا غلام لبن الخالصا تیرے واسطے خالص کھیر بنن کت واسطے سائغا للشاربین. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جوان ہون دے میں کو دسا فرمانے عمر پہلے تیرے کو ڈردم دی اللہ دے کو نہ ڈردم ہن خالق کائنات نے تیرا خوف میرے دل وچ کڈ چھوڑے اپنا خوف میرے دل وچ پا چھوڑے آ ہن میرے کول پوچھ میں تے دسا جڑی گال شرابی بندے دا صحیح میں دساں چاہتا ذرا اونچی آواز نہ کھو. ایمان والوں سنو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحرا پاک موجود ہے اندے سامنے شرابی بندہ بولے نہ پہ آدھے امیر المومنین شرابی بندہ شراب پینا می شراب پیون دا آدھی آمی سونا جڑے تسا میرے کو پوچھے دساں کیا چاہتی ودنے تو دا میرے کو پوچھدا کھڑا میں دساں کیا چاہتی ودنے میں اپنے خالق اور مالک دے نال میں اپنے خالق اور مالک دے سامنے اپنی درخواست پیش کھڑا کرے نام میں اپنے خالق اور مالک کے سامنے گن گرا کے میں عرضی پیش کھڑا کرنا میں آج کہا کہ اللہ صدیق کے دور کے اندر میں لک لک کے شراب پینا رہ گیا اللہ تو میرے عیب میں پردہ دینا رہ گئے اللہ ہون گونی میں لک لک کے شراب پینا رہ گیا سارے مسلمانوں سے مقابلے کو لکائی رکھے میرے عیب میں پردہ دینا ہے ربا ہون جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے میرے عیب میں پردہ نہ اٹھا اللہ میں اسی کوڑے برداشت نہیں کر سکتا آج میری زندگی مک بننی ہے میری زندگی داخلی نہیں ہے ربا میں کو تیری کبریائی دی قسم میں کو تیری وحدانیت دی قسم میں کو تیری عظمت دی قسم اللہ میں تیرے وعدہ کرنا میں فکر سچی توبہ پیا کرنا آج تو بعد شراب پیسا بھی کہنا شراب کو ہاتھ بھی کہنا لیتا اللہ سویا میری توبہ بھی قبول کر چاہ اللہ میرا مطالبہ بھی پورا کر چاہ مطالبہ کہہ رہا ہے اللہ میری پہلا مطالبہ ہے میری توبہ قبول کر اللہ سیاں دی شراب چاہتی بتائے کو کھیر بنا اللہ والے کھیر کو گرم بھی کر چھوڑ فرمایا امیر المومنین خالق کائنات نے میری توبہ بھی قبول فرما کے دیے اللہ نے میرا مطالبہ بھی پورا کر چھوڑے. ہاں مسلمانوں ہوں اللہ دا قرآن ہے اللہ دے قرآن کو پوچھتے ہیں اللہ دا قرآن تو دسا کہ بندہ جو اپنے اللہ کو معافی منگے اللہ بخشے دے یا نہیں بخشے دے بابا سے بلند درشی پڑھو. سجنوں ادھر سنو بے نیاد اللہ نے قرآن کریم دنر فرمایا میں اللہ بھی بخشے نا اپنے فرشتہ کو بھی حکم دیتے میں نے فرشتوں گناہ گارہ واسطے بخش دی دعا منگ دیا میں اللہ انہاں کو معاف فرمیدا تھا فرمایا الذین
يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم